وہ پیشوا ہمارا جیسے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دل پر میرا یہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وباس ثانی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروگرام ہمارا آقا لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور بچے حضرت اسماعیل کو لے کر ایک بے آب و گیا اور ویران جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت سے وہاں ایک چشمہ جاری کر دیا، اور اس چشمے کے گرد ایک قبیلہ آ کر آباد ہو گیا۔ اور وہ دو پہاڑیاں صفا اور مروہ جن کے درمیان حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش کے لیے چکر لگائے تھے، آج تک ہم ان کے درمیان ان کی یاد میں چکر لگاتے ہیں۔ آج ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم، اور اس کے ترجمے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ایک نہایت ہی پیارے ساتھی جو قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں، جناب مدثر احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم
عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ترجمہ. اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب اس کو ایک پرامن اور امن دینے والا شہر بنا دے اور اس کے بسنے والوں کو جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہر قسم کے پھلوں میں سے رزق عطا کر. اس نے کہا کہ جو کفر کرے گا اسے بھی میں کچھ عارضی فائدہ پہنچاؤں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور جب ابراہیم اس خاص گھر کی بنیاد کو استوار کر رہا تھا اور اسماعیل بھی یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے قبول کر لے، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے، اور اے ہمارے رب ہمیں اپنے 2 فرما بردار بندے بنا دے اور ہماری ذریت میں سے بھی اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر دے اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریق سکھا اور ہم پر توبہ قبول کرتے ہوئے جھک جا، یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کر جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے اور اس کی حکمت بھی سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، یقیناً تو ہی کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے. جزاک اللہ مدثر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہوگی اور ان کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہوگا. آج کے دور میں اسوہ حسنہ پر کامل عمل کر کے اور آپ کی محبت میں فنا ہو کر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ماموریت کا مقام پایا. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے جنہیں خدا تعالیٰ نے مہدی اور مسیح بنا کر بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے کھڑا کیا. آپ نے اپنے کلام میں جگہ جگہ اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور پیار کا اظہار کیا ہے. آپ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں قصیدہ پیش کریں گے برادرم اویس احمد قمر اور آپ کے ساتھی. یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث ثانی یا عین فیض اللہ والعرفان یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن یا ربی صلی علی نبیک دائما فی هذه الدنیا وبعث ثانی یا باغ فضل منعم المنان یا باغ فضل منعم المنان تأوی إليك الزمر بالقيلان يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا شمس ملك الحسن والإحسان
شمس ملك الحسن والإحسان نورت وجه البر والأموان يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا من غدا في نوري وضيائي يا من غدا في نوري وضيائي كالنيرين ونور الملواني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا بدرنا يا آية الرحمن يا بدرنا يا آية الرحمن كهد الهداة وأشجع الشجعان يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني إني أرى في وجهك المتهلل إني أرى في وجهك المتهلل شأنا يفوق شمائل الإنسان يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني انظر إلي برحمة وتنون انظر إلي برحمة وتنون يا سيدي يا سيدي أنا أكر الغلدان يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني انظر إلي برحمة وتنون يا سيدي أنا أكر الغلمان يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني جسمي يطير إليك من شوق على جسمي يطير إليك من شوق على يا ليت كانت قوة الطيران يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني يا ربي صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني جزاک اللہ. آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا تھا کہ حضرت اسماعیل کی والدہ اپنے معصوم ننھے منھے بیٹے کو لے کر ایک ویران میدان میں خدا تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق مقیم تھیں، جیسا کہ ان کے عظیم خاوند نے انہیں بتایا تھا، اور خدا تعالیٰ نے غیب سے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا یہ ہمیں بتائیں گے جناب حاشر احمد ہود صاحب. آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی عظیم الشان قربانی کا ذکر کرنے والا ہوں. یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی اور میری گفتگو کا موضوع ہے بیٹے کی قربانی. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ کی کھلی ہوا میں پرورش پا کر جوان ہو گئے
تو ان کے مقدس باپ کا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ امتحان لینا چاہا۔ یہ امتحان پہلے سے بھی سخت تھا۔ خدا نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور اپنے بیٹے کو چھری سے ذبح کر ڈالو۔ دنیا میں ایسا کب ہوا اور آسمان نے ایسا نظارہ کب دیکھا؟ یہ تو ایسی بات ہے کہ اس کے صرف خیال ہی سے آدمی کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے سچے عاشق تھے۔ وہ خواب دیکھتے ہی چھری لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب مکہ پہنچے تو سعادت مند اور لائق فرزند نے بڑے شوق اور ادب کے ساتھ باپ کی آؤ بھگت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو الگ لے گئے اور اس سے کہنے لگے، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ تجھے ذبح کر ڈالوں، بول تیری کیا مرضی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ ایک لحظہ تأمل کیے بغیر انہوں نے جواب دیا کہ میرے محترم باپ، جو کچھ حکم دیا گیا ہے اسے فوراً بجا لائیں۔ مجھے آپ انشاءاللہ صابر اور فرمانبردار پائیں گے۔ باپ بیٹا دونوں جنگل میں گئے۔ لڑکا زمین پر لیٹ گیا اور 100 برس کا بوڑھا باپ چھری لے کر اسے اپنے رب پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ آسمان و زمین اس دلدوز نظارے سے کانپ اٹھے اور فرشتوں نے اس عجیب منظر کو حیرت سے دیکھنا شروع کیا۔ دنیا کی تمام تاریخیں پڑھ جاؤ، تمہیں تاریخ عالم میں کوئی بھی واقعہ ایسا حیران کن نظر نہیں آئے گا۔ باپ کا دل کس طرح گوارا کر سکتا تھا کہ خود اپنے ہاتھ سے اپنے نور نظر کا گلا کاٹے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام عشق خداوندی میں اتنے مدہوش تھے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں۔ انہوں نے چھری اٹھائی اور بیٹے کے گلے پر رکھ دی۔ فوراً آسمان کے دروازے کھلے اور خدائی آواز یہ کہتی ہوئی سنائی دی، ابراہیم، ہمارا مقصد تیرے بیٹے کی قربانی نہیں تھا، بلکہ ہم اپنے رنگ میں تیری محبت اور وفا کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا اور امتحان میں پورا اترا۔ جا، آج سے ہم نے تجھے قوموں کا امام بنایا۔ تو ہماری رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم اس کے عوض میں تجھے اتنی اولاد عطا فرمائیں گے کہ زمین پر ریت کے ذرے اور آسمان پر ستارے گنے جائیں گے، مگر تیری نسل نہیں گنی جائے گی۔ اپنے فرمانبرداروں کو ہم ایسا ہی انعام دیا کرتے ہیں۔ اپنے خدا کا یہ پیغام سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی چھاتی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے شکر گزاری کے طور پر ایک مینڈھا ذبح کر دیا۔ بقر عید کی قربانی کا حکم اسی واقعہ کو تازہ رکھنے کے لیے دیا گیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ عزیز ساتھیو، اس واقعے کا ذکر بائبل، جو کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی کتاب ہے، کچھ اس طرح کیا گیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے لگے تو انہیں آواز آئی کہ اے ابراہیم، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور اس سے کچھ نہ کہہ، کیونکہ اب میں جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے۔ اور پھر انہوں نے پیچھے نگاہ کی تو ایک مینڈھا دیکھا جسے انہوں نے اسماعیل کی جگہ ذبح کر دیا۔ پیدائش باب 22۔ خدا تعالیٰ نے اس قربانی کو اس طرح قبول کیا کہ اب تک ہم اس قربانی کی یاد میں ہر عید الاضحیٰ پر قربانی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بھائی مرزا ظفر نوشیروان احمد، آپ نصرت جہان اکیڈمی روا کے طالب علم ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پیارے آسمانی آقا اللہ تعالیٰ نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو برکت عطا فرمائی، اور اس برکت کے پانے کے لیے آپ کو حکم دیا کہ ایک مسجد بنائیں، اور پھر یہ مسجد دنیا بھر کے لوگوں کا مرکز بن گئی۔
میری گفتگو کا موضوع ہے دنیا کی پہلی مسجد۔ جب ابراہیم اور اسماعیل دونوں خدا کی محبت اور اس کے تابعداری میں ثابت قدم ثابت ہوئے تو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں میری عبادت کے لیے مکہ میں ایک مسجد بناؤ، میں اسے اتنی برکت دوں گا کہ لوگ مشرق و مغرب سے اس کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ دونوں باپ بیٹوں نے خدائی حکم کی تعمیر میں خود اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی، مگر یہ مسجد اتنی سادہ تھی کہ نہ اس کی چھت تھی، نہ کواڑ، نہ چوکھٹ، صرف ایک معمولی سی 4 دیواری، 9 ہاتھ اونچی، 32 ہاتھ لمبی اور 22 ہاتھ چوڑی، بیچ کا فرش بھی پختہ نہیں تھا۔ یہ وہی مسجد ہے جو آج خانہ کعبہ کے نام سے مشہور ہے۔ خدا نے حسب وعدہ اس کو اتنی برکت دی کہ یہ آج 1400 برس سے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور ہر سال ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے مختلف حصوں سے آ کر اس کا حج کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ نشیرواں۔ پیارے ساتھیوں، ہمارے آقا و مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہر دور میں آپ کے عشاق نے نہایت خوبصورت انداز میں شعر اور نثر میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، لیکن محبت کا جو اظہار ہمیں آپ کے عاشق صادق سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام میں ملتا ہے، اس کی مثال اور کہیں نظر نہیں آتی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برادر معطر مقصود، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاکیزہ کلام سے چند اشعار جو آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں لکھے ہیں، پیش کریں گے۔ اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار، کس طرح تیرا کروں اے ظلمن شکرو سپاس، کس طرح تیرا کروں اے ظلمن شکرو سپاس، وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار، روزائے آدم کے تھا وہ نامکمل اب تلک، روزائے آدم کے تھا وہ نامکمل اب تلک، میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگوبار، وہ خدا جس نے نبی کو تھا زرے خالص دیا، وہ خدا جس نے نبی کو تھا زرے خالص دیا، زیور دی کو بناتا ہے وہ اب مثل سونار، کہتے ہیں یورپ کے ناداں یہ نبی کامل نہیں، کہتے ہیں یورپ کے ناداں یہ نبی کامل نہیں، وحشیوں میں دین کو پھیلانا یہ کیا مشکل تھا کار، پر بنانا آدمی وحشی کو ہے ایک معجزہ، پر بنانا آدمی وحشی کو ہے ایک معجزہ، معنی راز نبوت ہے اسی سے آشکار،
اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار۔ جزاک اللہ۔ جب یہ مسجد بنائی گئی تو خدا تعالیٰ نے اس مسجد کی آبادی کے لیے ایسا انتظام کیا کہ یہ مسجد رہتی دنیا تک خدا تعالیٰ کی ہستی اور اس کے وجود کی علامت بن گئی۔ جب اس مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا اور اس کی بنیادیں رکھی جانے لگیں تو دونوں باپ بیٹے نے اس مسجد کی آبادی کے لیے دعا کی۔ آئیے سنتے ہیں کہ وہ دعا کیا تھی۔ یہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل احمد مبشر، جو کہ نصرت جہان اکیڈمی ربوہ کے طالب علم ہیں۔ عزیز ساتھیو، آج میں آپ کو اس دعا کے بارے میں بتاؤں گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی اولاد میں ایک عظیم الشان نبی کے ظہور کے لیے کی تھی۔ میری گفتگو کا موضوع ہے عجیب دعا۔ جب خدا کے حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے بڑے خلوص اور نہایت عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، یعنی اے ہمارے پروردگار، ان مکے والوں میں اپنا ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں پڑھیں اور ان کو دانائی اور حکمت کی باتیں سکھائے اور ان کے دلوں کو پاک کرے۔ اے خدا تو بڑی قدرتوں والا اور صاحب تدبیر ہے۔ یہ عظیم الشان تاریخی دعا 2500 برس کے بعد اپنی پوری شان سے اس وقت قبول ہوئی جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے اور دنیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے جگمگا اٹھی۔ جزاکم اللہ۔ جماعت احمدیہ کو خدا کے فضل سے یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ پوری دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے کی کوششوں میں تن من دھن کے ساتھ مصروف ہے۔ ہمارے پیارے آقا امام مہدی علیہ السلام نے ہمیں بار بار اس بات کی تلقین کی ہے۔ آئیے آپ کی بابرکت تحریر سے ایک اقتباس سنتے ہیں جو پیش کر رہے ہیں راشد مبشر طلحہ، جو کہ نصرت جہاں اکیڈمی میں زیر تعلیم ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، میں ہمیشہ تعجب کے نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے، ہزار ہزار درود اور سلام اس پر، یہ کس عالی مرتبے کا نبی ہے؟ اس کے عالی مقام کا انتہا معلوم نہیں ہو سکتا اور اس کی تاثیر قدسی کا اندازہ کرنا انسان کا کام نہیں۔ افسوس کہ جیسا حق شناخت کا ہے بجز اس کے مرتبے کو شناخت نہیں کیا گیا۔ وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی، وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا۔ اس نے خدا سے انتہائی درجے پر محبت کی اور انتہائی درجے پر بنینوں کی ہمدردی میں اس کی جان گداز ہوئی۔ اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز کا واقف تھا، اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اس کو دیں۔ وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے، اور وہ شخص جو بغیر اقرار افاظہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے، کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے اور ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے۔ جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم ازلی ہے۔ ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے؟ ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعے سے پائی، اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اسی کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی ہے، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں، اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا ہے۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اسی وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ حقیقت الوحی صفحہ 115-116۔ جزاک اللہ۔ اب میں شرکائے مجلس سے درخواست کروں گا
کہ وہ باری باری آ کر اپنا انعام وصول کر لیں. عزیزم مدثر احمد تشریف لیں. عزیزم اطہر مقصود. عزیزم اویس احمد قمر اور آپ کے ساتھی. عزیزم حاشر روت. عزیزم عدیل مبشر. عزیزم مشیروہ ظفر. عزیزم راشد مبشر. بھیج درود اس محسن پر تو دن میں 100 بار، پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار. آئیے اب ہم مل کر اپنے آقا و مولا خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد